فائدہ نہیں ہے، کلیہ نہیں ہے کہ جو چلا جائے وہ واپس آ جائے، یہ اس کا قانون، جو چلا گیا پھر وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب آئے ہو تو جانے کی باتیں جانے دو۔ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ واپس جاؤ اور وہاں جا کے ان سے دور مانگو۔ اب یہاں اس پوری گفتگو سے آپ رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ آیت پھر ہمیں سبق کیا دے رہی ہے۔ آیت 2026 ہے یا 27 ہے؟ 26 ہے، 24 ہے۔ آیت 2024 میں یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا سارے۔ ایک صدی بعد کوئی لوگ آئیں گے ہمارے بعد، وہ پھر اس کو پڑھیں گے، پھر قیامت تک لوگ پڑھتے جائیں گے۔ تو ہر زمانے میں یہ آیت پڑھی جائے گی۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت، تو ہمیں اس سے پھر سبق کیا ملے؟ آپ مجھ سے پوچھ لیں، قرآن سے پوچھ لیں، جی آدھا گھنٹہ ہم نے سنا ہے تو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کرنا کیا ہے؟ بتائیں تو صحیح، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے قیامت کے دن جس جہاں کی اللہ بات کرے گا کہ وہاں جاؤ، جا کے نور لے کے آؤ دنیا میں، تو قیامت کے دن جس دنیا کی بات کی جائے گی وہاں جاؤ، جا کے نور لے کے آؤ، تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مجھے پڑھنے والوں تم فزیکلی اس دنیا میں ابھی موجود، جس جہاں کی وہاں بات کی جائے گی کہ نور تو وہاں سے ملنا تھا، تو قرآن پڑھنے والوں ابھی تم فزیکلی اپنی جسمانی حیات کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہو جہاں سے نور ساتھ لے کے آنا ہے۔ تو لہذا کیا کرو؟ فرمایا فَالْتَمِسُوا نُورًا، آج ہی میرے ولیوں سے نور کی التماس کر، یعنی نور والوں سے آج ہی نور مانگ لو۔ اس کا مطلب ہے ہمارے دائیں بائیں سجے کھبے آگے پیچھے معاشرے میں نور والے آج بھی ہیں، نور والے آج بھی ہیں۔ اگر یہ ختم ہو گئے پھر تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ جس دن یہ نور والے ختم ہو گئے سمجھیں گے پھر کام ہی ختم ہو گیا، ہیں وہ۔ پھر یہ الگ بات ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے، کہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر نور والے آج بھی موجود ہے۔ اب اللہ نور دیتا کسے ہے؟ وہاں تو برادری کو نہیں دیکھی جاتی، نہ پارٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ اقتدار میں ہے، ساری جو آ رہی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیاں انہی کے دو، وہاں تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے دینے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ نور کس کو دیتا ہے؟ برادری شرط نہیں، حسن شرط نہیں، اس میں کوئی پارٹی شرط نہیں، وہ نور دیتا کس کو ہے؟ اس پر کبھی آپ سورہ زمر پڑھیں، قرآن حکیم کی 39 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22، اس میں اس عقدے کو حل کیا کہ اللہ نور کسے دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ بتاؤ، بولے اللہ نور کسے دیتا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سن لیں، ہمارے ملک میں بے شمار لوگ موجود ہیں جن کے پاس اللہ پاک نے جن کو نور کی خیرات دی ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، بے شمار لوگ موجود ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ہو سکتا ہے جس کی داڑھی نہ ہو اللہ نے اسے بھی کچھ نہ کچھ دیا ہو، لیکن جو شخصیت ہمیں یہاں تیار کر کے آپ کے پاس بھیجتی ہے، ہمارا ایک کلیم ان کے بارے میں ایک دعویٰ ہے۔ پہلے وہ دعویٰ سن لیں، اس کے بعد دعوے کی دلیل دیتے ہیں۔ ہمارا کلیم یہ ہے کہ اس وقت یہ جو زمانہ جا رہا ہے، اس وقت کائنات میں روح زمین پر اس وقت اس صدی میں نور کی اعلیٰ منزل پہ اللہ نے جس کو فائز کیا ہوا ہے اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ کلیم ہے۔ اب آپ پوچھیں گے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ دلیل کے بغیر دعویٰ سچا نہیں ہوتا، پھر دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ بھی کمزور ہوگا۔ اب یہ آیت سنیں کہ اللہ نور کسے دیتا ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور اسلام کے لیے سینہ کھولنے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ سینہ چیر دیا جاتا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین کا فہم عطا کرتا ہے۔
سبحان دین کی اللہ. سمجھ ادا کرتا ہے، قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، اسلام کی خدمت کی نوکری اللہ دے دیتا ہے. تو فرمایا جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چل گیا کہ نور ملتا اس سے ہے جسے اللہ تعالی اسلام کا فہم عطا کر دے، اسلام کے لیے جس کا سینہ اللہ کھول دے. اب دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے. اسلام تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹوکری میں رکھ کے تو کسی کے سامنے رکھ دے. اسلام کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ جی اسلام تو نام ہے قرآن کا، اسلام کس کا نام ہے بولے؟ قرآن کا. تو یہ ترجمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترجمہ اسی ہستی کا لکھا ہوا ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد عامر کا، یہ ترجمہ ہی ان کا ہے. اور پھر اس یہ اردو میں پچھلا مہینہ جو گزرا ہے ماہ فروری میں آپ نے 17 فروری کو اس کا انگلش میں ترجمہ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں ترجمے اور بھی بڑے مفسرین نے کیے ہیں، ہاں کیے ہیں، لیکن اردو مفسرین میں سے پہلی بار اس صدی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے قرآن کا ٹیکسٹ اور قرآن کا متن انگلش میں کنورٹ کیا ہے. ویسے اردو ترجمے سے انگلش ترجمہ ہوتا ہے. پھر آپ نے اسی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے 35 جلدوں پر قرآن پاک کی عربی کے اندر تفسیر لکھی ہے، طباعت کے پروسیس کے اندر ہے. پھر آپ نے امت کا تعلق توڑا ہے کچی پکی کی کتابوں سے، کچی روٹی اور پکی روٹی اور ان کتابوں سے توڑا اور قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا. کیسے؟ 5000 موضوعات آپ کے ذہن میں جو موضوع آتا ہے، نباتات، جماعات، حیوانات، ان کی مناسبت سے نظام معیشت، نظام معاشرت، ثقافت، کلچر، ہاتھوں کی لکیریں، رنگ، جانور، ریت کے ذرے، پانی، ستارے، سیارے، سورج، زمین، درخت، کیڑے مکوڑے، انسان، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، علم، جہالت، جس شے کا ذکر آپ کے ذہن میں جس شے کا تصور آتا ہے کہ اس شے پر قرآن نے کتنا کہا، کب کہا، کس مقام پہ کہا، وہ ساری آیتیں آپ نے ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں اور اس کا نام رکھا ہے قرآن انسائکلوپیڈیا. سبحان اللہ. 8 شیٹوں پہ اس کو پڑھیں. اب یہ بات میں کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں سمجھوں بات آسان ہے، آپ سن رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں کہ علامہ صاحب اذان کا ٹائم اور اب جان چھوڑیں. یہ آپ کے لیے سننا آسان ہے، میرے لیے کرنا آسان ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بیٹا جب یہ قرآن انسائکلوپیڈیا کی تقریب رونمائی ہے تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ میری 50 سال کی زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ایسے چیزیں نہیں بنتی. تو اگر اسلام نام ہے قرآن کا تو شیخ الاسلام صف اول میں نظر آتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں اسلام تو نام ہے حدیث کا تو حدیث پہ جو آپ نے برگن کی ہے 800 سال کی تاریخ میں یہ پچھلی صدیوں میں ہمیں نظر نہیں آتی. 50,000 موضوعات جو میرے آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلے قیامت تک کے لیے جو حضور نے رہنمائی کی، 50,000 موضوعات پر آپ نے حدیث کا ایک انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے جو اس کی پچھلے دنوں میں پہلا اس کا جو آیا ہے والیم بلکہ 8 جلدیں اس کی تقریب رونمائی ہو چکی اور 45 اس کی جلدیں. پھر ایک کتاب لکھی ہے منہاج السوی من احادیث النبوی. اس کی اہمیت کیا ہے؟ کسی یونیورسٹی کے لیکچرار سے پوچھیں کہ منہاج السوی کی اہمیت کیا ہے. آپ کے گجرات یونیورسٹی میں سلیبس کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے، بلوچستان میں پڑھائی جا رہی ہے، کچھ اس کے ابواب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی اعلیٰ حضرت جامعہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر یہ پوری کتاب بطور سلیبس پڑھائی جا رہی ہے. یہ پہلا اجمی ہے جس کی کتابیں عربی پڑھ رہے ہیں. یہ کام پھر 84 کتابیں آپ نے حدیث پر لکھی جن میں سے ایک کتاب یہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک قیام رمضان کی فضیلت ہے اور تراویحاں 8 ہیں یا 12 ہیں یا 20 ہیں. اس پہ آپ نے وہ فرامین
جو آقا علیہ السلام کے ہیں، اور جو آقا علیہ السلام کا عمل سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا کہ حضور کتنی پڑھتے تھے، وہ سارا عمل، اقوال اور احادیث اس کتاب کے اندر جمع کر دی گئی، سبحان اللہ 84 کتابیں۔ اور ویسے ضمناً بات آ گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں، یہ 8 والی کوئی تگڑی روایت ہے تو ہمیں بھی بتا دیں، ہمیں ویسے وقت پڑا ہوا، ہم بھی 20 پڑھتے ہیں۔ امام کعبہ کو جا کے بتائیں، وہ بیچارے بھی 20 پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ یہاں جو پاکستان کا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، اسے کہ جو 8 تراویحوں کو ترویج دے رہا، اسے کہیں کہ جا کے مکہ اور مدینہ ائمہ کرام کو بتائیں کہ کیوں اتنی 20 پڑھتے ہو، 8 پڑھو۔ جہاں اسلام آیا، جو جگہ اسلام کا منبع اور مصدر ہے، وہاں 20 پڑھی جاتی ہیں، تو یہاں 8 کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ ویسی انسانی سہولت ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ ہمارے یہاں یہ کہہ دیں کہ لاہور ایک جگہ ایسی ہے جہاں 2 تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں، تو کئی طبیعتیں ایسی ہوں گی جوڑا سے سفر کر کے 2 تراویحیں وہاں لاہور پڑھنے چلے جائیں۔ یہ انسانی طبیعت ہے کہ وہ آسانی ڈھونڈتی ہے۔